السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے اس ٹاپک میں بات شروع کریں گے کہ بچوں کی ایکیڈیمک ایکسیلنس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ بچہ ایکسیل نہیں کر رہا یا کسی سبجیکٹ سے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے، اور اوور ایئرز میں نے دیکھا ہے کہ یہ کنسرن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ بچے فوکس نہیں ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے جو کچھ ہم انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم بہت ویگ ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر مدرس کو جو دیکھا ہے وہ پریشان ہی ہوتی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیا کرانا ہے۔ بڑا ہی ایک جنرلائز سا کویشچن میرے سامنے آتا ہوتا ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے جی، بچہ نان سیریس ہے، اور جب میں اگر اسپیسیفک کوئی چیز پوچھ لوں کہ ایگزیکٹلی کیا اس کا چیلنج ہے تو مدر ڈزنٹ نو۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس ایریے کو ایکسپلور کریں گے اور نیکسٹ سیشن میں بھی کریں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگا کر اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں۔ لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایکیڈیمک ایکسیلنس کی ہم بات کر رہے ہیں آفٹر کورنگ 3 ایریاز۔ پہلا ایریا ہم نے کون سا کور کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ بچے کے بیہیویئرز کو آپ نے مینیج کرنا سیکھنا ہے۔ دوسرا ایریا کون سا تھا؟ بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ، پھر ایموشنل ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد ہم اس کی ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایکیڈیمیکلی بچہ ساؤنڈ نہیں ہے تو اب آپ سٹیپ وائز کوئی 10 مہینے میں جائیں، لیکن ہر دن کے آپ کے پلان میں یہ تینوں ایریاز کور ہونے چاہیے کہ آپ جب اس کو ایکیڈیمیکلی چاہ رہے ہیں کہ گرو کرے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے کون سے بیہیویئرز آ رہے ہیں، ان میں سے کس کو میں نے ایڈریس کرنا ہے، اس کے ایموشنز کہاں پہ ہیں، اگر کہیں سٹریس ہے، اور وہی بات ہے کہ آپ کے اپنے اوپر بھی وہ سٹریس ہے تو پھر میں نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، اور اس کی سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے، کیونکہ ان سب باتوں کا اس کے ایکیڈیمکس کے اوپر بہت بڑا اثر جا رہا ہے۔ اسکول میں بچہ کیسے سروائیو کرے گا، اس کو سروائیو کرنے کے لیے یہ کام آنے چاہیے۔ ٹائم کو مینیج کرنا آنا چاہیے، کاموں کو آرگنائز کرنا آنا چاہیے، پلان کرنا آنا چاہیے، ریویو کرنا آنا چاہیے جو بھی وہ کام کر رہا ہے، اور اس ٹاسک کے اوپر اس نے رہنا کیسے یہ اس کو آنا چاہیے۔ یعنی ہم جو ایک ویگ اپنے لیے پلان بناتے ہیں پھر اس پہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور بچے کو بھی فرسٹریٹ کرتے ہیں، ہم نے ان ایریاز پہ فوکس کرنا ہے جب ہم نے بچوں کو ایکیڈیمک ایکسیلنس جو ہے وہ سکھانی ہے۔ اسکول کی بچوں کی کیا کیا سٹرگلز ہوتی ہیں اس کو سمجھ جائیں کہ ایکیڈیمک اچیومنٹ جو ہوتی ہے اس میں ہم نے اس کی ایبلٹی بھی دیکھنی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے۔ ایبلٹی یہ کہ بچہ ہے کہاں پہ، کتنا کر سکتا ہے۔ ہر بچے کا کوئی سبجیکٹ اسٹرینتھ ہوگا اور کوئی سبجیکٹ ایسا ہوگا جس میں وہ اسٹرگل کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اوور آل پرسنالٹیز کو دیکھنا ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ لرننگ میں اسٹرگل کرتے ہیں، کچھ ریڈنگ میں کرتے ہیں، یا کچھ بچے ایکیڈیمیکلی ساؤنڈ اتنے نہیں ہوتے، بس ایوریج ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو پریکٹیکل کام کرنے بہت زیادہ اچھی طرح آتے ہیں۔ تو ہم ہر بچے کو اسی ایک سٹینڈرڈ پہ میچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹیچرز بھی اکثر اسکول میں یعنی جو فرسٹ آنے والا بچہ ہے نا اسی کے حساب سے سوچ رہی ہوتی ہیں، یا اگر ایک بہن بھائیوں میں سے انہوں نے کسی کو پڑھایا ہے اسی کے حساب سے، جیسے گھر میں بھی یہی مقابلہ ہو رہا ہے، بھائی پڑھ رہا ہے، بہن پڑھ رہی ہے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے۔ تو وہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایبلٹی اور پرفارمنس میں ایوریج ہے یا ابو ایوریج ہے، اور اگر ایک بچہ ایوریج تک آ رہا ہے اور اس تک وہ ٹھیک کر رہا ہے تو اس کو گریجولی پھر اپرچونٹی دینا ہوتا ہے کہ آگے گرو کرے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اور اگر بچہ بلو ایوریج ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کہاں پہ ہے اور اس کی ویکنیس کہاں پہ ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے پھر ہم اپنے پرابلمس کو بڑھائیں گے۔ تو اسکول جو ہوتا ہے وہ ایسا ایک پلیٹ فارم بچے کو ملتا ہے جہاں پر جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہوتا ہے اس کو وہ پرفارم کرتا ہے، وہاں پہ وہ اپنی ایک کیپیبلٹی دکھاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا سیکھے۔ ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے بہت سارے جو ایسے سکلز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اس کی ہیبٹس ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اور اس میں بہت بڑا رول آ جاتا ہے مینٹورز کا کہ انہوں نے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔
تو بچوں کو ہم نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو وہ طریقے سکھانے ہوتے ہیں. اور جب ہم اسسٹ کرتے جاتے ہیں تو ایک سٹیج آتا ہے جب بچے کو ہم فل رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں کہ اب وہ جو سکلز جس میں ہم نے اس کو ہیلپ کی تھی وہ انڈیپینڈنٹلی پریکٹس کرے. اگر ہم اپنے رویوں کو دیکھیں تو اکثر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ کون سے سکلز ڈیولپ کرنے ہیں. ہم صرف بس نمبر لے لو اور سیریس ہو جاؤ اور پڑھائی کر لو. ہم اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں اور بچہ بھی ٹوٹلی بلینک بیٹھا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اکثر کوشچن اس طرح کا آتا ہے کہ کب سٹارٹ کیا جائے. جب بھی بچہ سیکھ رہا ہے ان دا پروسیس ہے آپ اس کی اسکل بلڈنگ شروع کر سکتے ہیں. ایون پری اسکولرز یا اسکول سے پہلے بھی آپ بچوں کو بہت سے ایسے اسکل سکھا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہیں، جس میں ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کو کیسے آرگنائز کرنا ہے اور اس میں کن کن ایریاز کو آپ نے کور کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو بھی سکھانا چاہ رہے ہیں جتنا ارلی سکھا سکیں. دوسرا کویشچن یہ آتا ہوتا ہے کہ جی بچہ بڑا ہو چکا ہے، بہت ہی اس کا گیپ آ چکا ہے ایکیڈیمکس میں، اب میں کیا کروں؟ تو تب بھی یو اسٹارٹ ود دا بیسک. یعنی جب بھی آپ کو کوئی فارمولا ملتا ہے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اس فارمولے کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ نہیں غم مناتے ہیں کہ میں نے پچھلے 10 سال ضائع کر دیے اور میں نے تو بچپن سے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بس آج سے کرنا شروع کر دوں، اور اسی سے آپ دیکھیں کہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسکول میں سروائیو کرنے کے جو سکلز ہیں وہ کون سے ہیں ایکیڈیمکلی، ان کو سمجھیں گے ہم. ٹائم کو مینیج کرنا بچوں کو آنا چاہیے. اب آپ دیکھیں ٹائم کو مینیج کرنا آپ کسی بھی ایریا میں ان کو سکھا سکتے ہیں. صبح اٹھنے کا ٹائم، رات کو سونے کا ٹائم، پلے ٹائم، ہم انہی سٹرگلز میں ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچے کو یہ ٹائم مینیج کرنا کسی بھی ٹاسک پہ سکھا دیا تو وہ ایکیڈیمکلی بھی ساؤنڈ ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا ہے چیزوں کو آرگنائز کرنا. جب اس کو ایون اپنا پلے ایریا آرگنائز کرنا آ گیا، اپنا بیگ آرگنائز کرنا آ گیا، جب اس کے سامنے کوئی کلاس ورک ہوم ورک آتا ہے اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب میں نے کس کو کھولنا ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے، تو آرگنائز ہو گیا تو اس کے ایکیڈیمکلی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. پلان کرنا کب میں نے پڑھنا ہے، کس چیز کو پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے، کون سا کویشچن امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو یہی گڑبڑ نظر آتی ہے کہ جو کویشچن امپورٹنٹ تھا جس کے نمبر زیادہ تھے بچے نے وہ نہیں اٹیمپٹ کیا اور اس کو چھوڑ دیا اور زیادہ لینتھی آنسر وہاں لکھ دیا جہاں شاید 2 نمبر تھے، اور آپ اسی پہ کھچ کھچ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ریویو کرنا بچوں کو نہیں آتا. بہت سے بچے جو ہوتے ہیں جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اکثر اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں نے ٹیچر کو جلدی سے دے دیا، اور ہم کہتے ہیں بیٹا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھو تم نے سلی مسٹیکس کی ہوئی ہیں. اسی طرح سسٹین کرنا اپنے آپ کو کسی بھی ٹاسک پہ، یہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں جو ہم نے بچے کو سکھانے ہیں. اور جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ نہ تو اسکول میں ٹیچرز یہ جانتی ہیں اور وہ کرواتی ہیں، اور نہ ہی پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کرواتے ہیں، اور نہ ہی ان کی آپس میں یہ کولیبوریشن پراپر ہوتی ہے. یوزلی ہوتا کیا ہے، پیرنٹس فرسٹریٹ اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھ نہیں رہا، اور وہ صرف اسکول جب لے کر جاتے ہیں تو وہ جا کر ٹیچر کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سوچ کے آپ کے اسکول میں ڈالا تھا کہ جی آپ تو بہت اچھا پڑھائیں گے اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم صرف اسکول سے ڈس اپوائنٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہر وقت یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس کو کس اسکول میں ڈالیں، اور دوسری ماؤں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ کس اسکول میں سیٹسفائیڈ ہیں. اور ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں جی میرے پاس تو 25 بچے ہیں یا ہینڈز فل ہیں، ملٹیپل سبجیکٹس ہیں، اب میں آپ کے بچے کا اگر کوئی ویک ایریا ہے تو میں کتنی توجہ دے سکتی ہوں. لیکن انہوں نے بھی جو ویکنس کا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے اس میں یہ والے ایریاز نہیں کور ہو رہے ہوتے. لپ سروس سے کبھی کبھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن بائی لارج دیکھا گیا ہے کہ ان پہ ایگزیکٹ بات نہیں ہوتی کہ ان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے یا ان پہ کیسے کام کیا جائے. تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم ایکیڈیمک ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں اور ایکیڈیمک سٹرگلز کی بچوں کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے جو میں نیکسٹ 2 سیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اوور ویلم فیل ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آئیڈیاز آ گئے ہیں، لیکن آپ ان کو لکھ کر آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. مے بی جو چیزیں میں آپ کو آج بتا رہی ہوں اور نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی وہ آپ کو سال لگ جائے
ان کو پریکٹس کرنے میں اور گریجولی ڈیولپ کرنے میں. لیکن اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کہ آپ کے بچے کے لیے کون سا فارمولا فٹ ان ہوتا ہے. یعنی بیسٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جنیرک فارمولے کو سنیں جو آپ کو دیا جا رہا ہے, ہم اس کو دیکھیں کہ میرا بچہ کہاں پہ ہوتا ہے, اور پھر ہم اپنی انوائرمنٹ, اپنے حالات و واقعات اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق بچے کے لیے پلاننگ کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم کسی ایکسپرٹ کو سنتے ہیں, ہمیں وہ بات تو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے, لیکن پھر ہمیں وے فارورڈ نہیں پتہ چلتا, پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایکچولی اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اس میں تھوڑا سا اپنے دماغ کو چمکانا پڑتا ہے, اپنے اندر بھی وہ ایکیڈیمک ایکسیلنس لانی پڑتی ہے کہ یہ میرے پر کیسے فٹ ان ہوگا اور اس کو میں نے کیسے اپنے لیے ڈویبل بنانا ہے. اچھا, اب ہمارا رول اس میں کیا ہے؟ کیا ہم جو اسکول کی ایکیڈیمک ایکسیلنس کی بات کریں تو اب ہم ٹیچرز کی بات کریں, اسکول سسٹمز کی بات کریں کہ کیا کیا جائے ان کے لیے, ان کو کیسے اس چیز پہ لایا جائے, ٹیچرز کو, اسکول سسٹمز کو. تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. ایون وین دا کڈ از گوئنگ ٹو اسکول, اسکول جانے سے پہلے بھی مدر کا یا پیرنٹ کا رول ہوتا ہے بہت بڑا, اور جب وہ بچہ اسکول میں جا رہا ہے تب بھی یہ رول ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کا بچہ 1-to-1 ہے, اور اسکول میں جو اسٹرکچر دیا جاتا ہے اس سے بچے کی لرننگ ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اسکول از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. جو آپ نے سکھایا ہے اب بچے نے اسکول میں جا کر اس کو وہاں پر پرفارم کرنا ہے, اس کی وہاں پہ پرفارمنس دیکھی جائے گی کہ وہ اپ ٹو دا مارک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اسکول بھیجنے کے بعد اپنے رول کو ختم نہیں کریں گے, اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, ہم نے بچوں کے لیے ایک ہوم ورک روٹین بہت مینڈیٹری جو ہے وہ سیٹ اپ کرنی ہے کہ جی یہ ٹائم ہوگا جس پہ آپ بیٹھیں گے اور اپنا ہوم ورک کریں گے. اور جب ہم ہوم ورک کرا رہے ہوں گے تو اب وہاں پر ہم نے بچوں کے اندر یہ والے سکلز بلڈ کرنے ہیں کہ ہم نے اس نظر سے بچوں کے کام کو دیکھنا ہے. کہ جیسے آپ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں اسٹرگل کے لیے کہا گیا, ریزلٹس کے لیے نہیں کہا گیا, کیونکہ جو انسان اسٹرگل کرتا ہے تو چانسز کیا ہیں, ریزلٹس آ جائیں گے. اور کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, وہاں پر ہم استغفار پڑھتے ہیں. تو ایکیڈیمک ایکسیلنس کے لیے بھی ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے, اسٹرگل سکھانی ہے اور صحیح سکلز کو بلڈ کرنا سکھانا ہے. کئی دفعہ وہ جو سکلز سیکھتے ہیں ایکیڈیمکس کو پرفارم کرنے کے لیے, وہ کالج یونیورسٹی میں جا کر میچور ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس کا کوئی رزلٹ دیں. لیکن جب آپ سکھاتے جا رہے ہیں تو ضرور بچہ اس کے مطابق پرفارمنس دیتا ہے. تو ہوم ورک ٹائم جو ہوتا ہے یہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے فار ایکیڈیمک سکسیس. اب ٹارگٹ کیا ہوگا کہ جو بچہ اسکول سے لے کر آیا ہے آپ نے اس کو کروانا ہے, اس کو یاد بھی کرانا ہے, اور پھر وہ اسکول میں جب پرفارمنس دے گا تو آپ نے اس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسیسمنٹ کرنی ہے کہ جو سکلز میں سکھا رہی ہوں وہ بچہ کتنی اچھی طرح وہاں پہ ڈسپلے کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کو بچے کو کافی زیادہ مانیٹر کرنا پڑے گا. یہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے, میں اپنی کلاسز میں بھی کئی دفعہ دیکھتی ہوں, جب ہم بچوں کی لیں بچہ پیرنٹ سے ڈیٹیچ نہیں ہو رہا, اور مدر کیا کرتی ہیں کہ اس کو بٹھاتی ہیں, انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کی کلاس ہے تو میں ذرا شاپنگ کراؤں گی, میں ذرا ریسٹ کر لوں گی, یا کوئی میری کلاس ہو رہی ہے میں اس میں جا کر بیٹھ جاؤں گی, میں الگ بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھ لوں گی. تو ہم بچے کے سامنے کہتے ہیں میں ادھر ہی ہوں, اور ذرا سا بچہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے تو ہم پیچھے سے سنیک آؤٹ کر جاتے ہیں, ہم بچے کو انسیکیورٹیز دینا شروع کر دیتے ہیں. پڑھائی کے معاملے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو, خود پڑھو, میرے پاس تو بہت سارے کام ہیں, میں نے بریانی, نہاری اور پتہ نہیں کون کون سے ڈیزرٹس بنانے ہیں, اور میں نے گھر کی وہ ڈیکورم اور اس پہ کام کرنا ہے, اور میں نے پتہ نہیں کون کون سے ایریاز کو کور کرنا ہے. یعنی ان ایریاز کو آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے. جیسے ہم بچوں کو نیڈز اور وانٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میرا بہت سارا وقت وانٹس میں تو نہیں گزرا. اگر نیڈ بیسک میری پوری ہو رہی ہے تو پھر مجھے کس ایریا پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو بچوں کو کوئی نہ کوئی ایریا بھی دینا پڑے گا جو آپ کی نظر کے سامنے ہو, آپ کو نظر آ رہا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کو پراپرلی مانیٹر بھی کرنا ہوگا. اور یہ سارا کام فرسٹریشن کے بغیر کرنا ہے, کیونکہ اگر
پیرنٹل فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے اور پیرنٹ بچے کو کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم یہاں مار پیٹ کرتے ہیں. اتنے آرام سے مجھے مدرس کہتی ہیں کہ نہیں میں زیادہ نہیں مارتی, کوئی میرا خیال ہے مہینے میں 2-3 دفعہ, اور میرا دل جو ہوتا ہے وہ بالکل سنک ان کر جاتا ہے کہ مطلب یہ کوئی یہ نارم ہے کہ دیکھیں پھر تنگ اتنا کرتے ہیں ہاتھ اٹھ جاتا ہے میرا. زیادہ نہیں, کبھی کبھار. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹراما ہوتا ہے وہ آگے ان کی زندگی میں کتنی ٹاکسیسٹی لے کر آ رہا ہوتا ہے, کتنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ صرف ہم اپنی فرسٹریشن اتار رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو وہاں پہ بٹھانا ہے. اگر آپ کا کوئی اپنا کام ہے, میرے جب بچے چھوٹے تھے تو میں یہی کرتی تھی, ایون اگر سبزی بھی کاٹنی ہوتی تھی یا اپنے کوئی فائل ورک یا اپنا کوئی لیکچر سننا ہے, میں ساتھ ہی بیٹھ جاتی تھی, ان کو تھوڑا سا سپروائز کرتی تھی اور ساتھ اپنا کام کرتی رہتی تھی. کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کام کہ ہم وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ خود بیٹھے, خود سارے کام کرے. اور میں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو سارے کام آپ کو کٹ آف کرنے پڑتے ہیں. پھر ایک اور جو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس میں کہ جب آپ نے ہوم ورک روٹین اسٹیبلش کرنی ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے کنسسٹنٹ ٹائم. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پرابلم از ناٹ وتھ چلڈرن. ہم کہتے ضرور ہیں بچے بیٹھتے نہیں, لیکن آپ دیکھیں آپ اپنے پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے اندر کتنی کنسسٹنسی ہے کہ ہم نے اسی ٹائم پہ بچے کو وہ کام کرانا ہے. ہم اکثر خود ہی وہ پلانز چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, جنرل رول یہ ہوتا ہے کہ اب ہوم ورک ٹائم آپ کے بچے کا کتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹس پر گریڈ, یعنی اگر گریڈ 2 کا بچہ ہے تو کتنا ٹائم ہو جائے گا, 20 منٹس. 10th گریڈ کا بچہ ہے تو کتنا ٹائم ہو جائے گا, 100 منٹس. تو ڈیلی آپ نے اس کو اتنے ٹائم کے لیے بٹھانا ہے. کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں جب آپ ان کو کہتے ہیں ہوم ورک کر لو, بچے 10 منٹ میں جلدی جلدی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم ڈن. اور ہم بھی کہتے ہیں چلو شکر ہے کام کر لیا, مجھے اس کے ساتھ اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. تو ہمارے اپنے اندر ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے اتنا ٹائم بچے کو دینا ہی دینا ہے, اور بچے کے ساتھ ڈسکس کر لینا ہے کہ بیٹا آپ کچھ بھی کریں یہ ٹائم آپ کو لگانا پڑے گا. تو بچے کو بھی جب ہم نے وہ اسکل سکھانا ہے تو وی نیڈ دیٹ ٹائم اینڈ وی نیڈ دیٹ کنسسٹینسی. تو بچے کو بھی پتا جب ہوگا کہ نہیں مجھے تو اگر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے جلدی سے کر لیا ہے, اور ہم دیکھیں کئی دفعہ کام دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں رائٹنگ کتنی خراب کی ہے, بیگ میں ڈال بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا جاؤ, اور پھر بچہ کہتا ہے میں کمپیوٹر لگا لوں, میں گیم کھیل لوں. تو ہمیں بھی سکون ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کام تو ہو گیا, لیکن اگین وہ جو ایک وہ انڈر ہینڈ وہ مسئلہ چل رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو پھر آپ کے بچے کو جب پتا ہوتا ہے کہ دیر از نو ایکسیپشن, اگر اس نے کام کر لیا ہے یا کوئی اس نے رش کیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ نہیں کرنے دیں گی اسے. اگر وہ کوئی چیز بھول بھی آیا ہے آپ دوسری کاپی پہ کروا لیں گی, رف کاپی پہ کروا لیں گی, اور کہیں گے کوئی بات نہیں آپ بھول آئے کاپی, ٹیچر سے نہیں لی, آپ رف کاپی پہ کریں گے, ٹیچر کو دکھائیں گے اور کل اس کو دوبارہ اس پہ کر لیں گے. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ بچے کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا, اس کو یہ پتا چلے گا کہ جب مسائل بھی آتے ہیں تو ان کو کیسے حل کرنا ہوتا ہے, پلس اسے یہ پتا چلے گا کہ جس چیز کو جتنا وقت دیا جانا ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے. اچھا, اب ہم نے بچوں کو ڈیفائن کر کے دینا ہے کہ ہوم ورک ڈیفینیشن بچوں کے لیے کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ تر بچوں کی ڈیفینیشن ہوم ورک کی یہ ہے کہ جلدی سے کر لو, فاسٹ پیس میں جاؤ اور سارا کام کر لو. نیو ڈیفینیشن میں کیا بات آ رہی ہے کہ بچے کو ہم نے فوکس کرنا سکھانا ہے پریزنٹ, فیوچر اور پاسٹ گولز, تینوں ٹائم زونز کے اوپر فوکس کر کے ہم نے بچے کو کام کرنا سکھانا ہے. اور اس میں اسی لیے پیرنٹل انوالومنٹ جو ہے وہ بہت کروشل ہے. آپ کی انوالومنٹ کے بغیر بچہ یہ اسکل خود سے نہیں ڈیولپ کر سکتا. ہاں, اس کو تھوڑا سا کام آپ گریجولی جب سکھاتے جائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا کام وہ خود کر لیتا ہے, کون سے کام میں اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. لیکن آپ کو شروع میں اس کے ساتھ پورا بیٹھنا پڑے گا, اور آپ اس کے ساتھ یہ ٹرمز یوز کر سکتے ہیں چیک ان چیک آؤٹ, کہ ہمارا چیک ان ٹائم شروع ہو چکا ہے, اب آپ بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے, اور اس ٹائم پہ آپ چیک آؤٹ کریں گے, اور وہ جو فارمولا میں نے بتایا اس کے مطابق یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. تو بچے آہستہ آہستہ جب یہ نئی ہیبٹ سیکھنا شروع کرتے ہیں, وہ پروگریس کرتے ہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی انوالومنٹ کو فیڈ آؤٹ کرتے جاتے ہیں, اور ایک سٹیج آتی ہے وہ ہائر, مطلب او لیول, اے لیول, ایف ایس سی, میٹرک, کالج, یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں, تو اب ان کے اندر وہ سسٹینیبلٹی فار دوز ہیبٹس آ چکی ہوتی ہے.
اب آپ کو اتنا زیادہ ان کو بتانا نہیں پڑتا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے وہ کام کرنا ہے۔ ہوم ورک کو ہم نے ری ڈیفائن کرنا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا ان کو سکھانا ہے، یہ تینوں ٹائم زونز کے حساب سے ہے۔ پریزنٹ مومنٹ میں ہم نے کیا سکھانا ہے ان کو کہ جو کام ملا ہے اس کو آج ہی ختم کرنا ہے۔ جیسے ٹپیکلی بچہ کہتا ہے کہ جی لیٹس سے منڈے ہے، ٹیچر نے ہوم ورک دیا ویڈنسڈے کو کہ جی ویکینڈ کے بعد جو منڈے آئے گا اس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ جب آپ ڈائری کھولتی ہیں ویڈنسڈے کو تو بچہ کہتا ہے ماما اس کو ہم ویکینڈ پہ کر لیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہائے ابھی تو میں نے وہی باتیں اتنے گھر کے کام کرنے ہیں اور اس کو بھی دیکھنا ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، چلو ویکینڈ پہ کر لیں گے۔ ویکینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ مہمان آ گئے، آنا جانا پڑ گیا، تھک گئے، ایک اور ٹیچر نے بھی کوئی کام دے دیا، اب وہ 2 ٹیسٹ آ گئے، اب ہم اگلے دن جا کر اسکول والوں سے لڑ لیتے ہیں، دیکھیں جی آپ 2 ٹیسٹ دے دیتے ہیں، ہم کیسے 2 کی تیاری کروائیں؟ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو اس دن کا کام تھا ہم نے وقت پہ نہیں کروایا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو اسی دن بتانا ہے جو بھی کام آئے گا، مے بی ایون اگر وہ منڈے کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے، ہم ویکینڈ پہ اس کو ریوائز کر لیں گے لیکن کریں گے اسی دن۔ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا۔